بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زعفر جن کا ماجرا خود اسی کی زبانی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے چینل سید عقیل 512 کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت موصول ہو سکے۔ زعفر جن کہتا ہے جب ہم کربلا کے میدان میں پہنچے تو چاروں طرف سے چار فرسخ کا علاقہ دشمن فوجوں نے گھیر رکھا تھا۔ اسی طرح ملائکہ کی بہت زیادہ صفیں لگی ہوئی تھیں۔ منصور نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے ایک طرف، نصر نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے دوسری طرف، جبرائیل کئی ہزار کا لشکر لیے اس طرف، دوسری طرف میکائیل کئی ہزار کا لشکر لیے۔ اسی طرح ایک طرف فرشتہ اسرافیل، فرشتہ ہوا، فرشتہ دریا، فرشتہ پہاڑ، فرشتہ دوزخ، فرشتہ عذاب، ان میں سے ہر ایک فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے امام حسین علیہ السلام کے ایک اشارے کا منتظر تھا۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء آدم سے لے کر خاتم تک کی صفیں لگی ہوئی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات اپنے دامن پھیلا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے حسین ولدی العجل العجل انا مشتاقوں، یعنی میرے بیٹے جلدی کرو، بے شک ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ادھر میدان کربلا میں یک و تنہا میرے مولا حسین زخموں سے چور، پیشانی زخمی، جلتا ہوا سینہ، پھٹا ہوا سر، روتی آنکھوں کے ساتھ بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ جو ہی سانس لیتے تو خون فوارہ بن کر ذرہ کی سوراخوں سے ٹپک رہا تھا، لیکن آپ ملائکہ کی لگی صفوں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہے تھے، کسی ایک کی طرف بھی نگاہ نہیں فرما رہے تھے۔ مجھے بھی کوئی راستہ دینے کو تیار نہ تھا کہ جا کر مولا کی قدم بوسی کر سکوں۔ میں بھی دور سے حضرت کے امتحان کی منزلوں کو دیکھ کر مبہوت کھڑا تھا کہ اچانک میرے مولا نے سر غربت بلند کیا اور مجھے دیکھا اور اپنی ایک پلک سے مجھے اشارہ فرمایا، اے زعفر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر تمام ملائکہ میری طرف دیکھنے لگے اور مجھے راستہ دینے لگے۔ میں نے بھی جلدی سے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں پہنچایا اور عرض کی کہ مولا میں 30,000 کے لشکر کے ساتھ آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ تو حضرت مجھے فرمانے لگے کہ اے زعفر تو نے بڑی تکلیف کی، خدا اور اس کے حبیب تجھ پہ راضی ہوں اور تمہاری خدمات و زحمات درگاہ خدا میں قبول ہوں، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے دوبارہ عرض کی کہ مولا میں آپ پہ قربان، مجھے آپ جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت فرمانے لگے تم تو ان کو دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات جواں مردی کے خلاف ہے کہ وہ کہیں کہ حسین نے ہمیں نامرئی مخلوق سے مروا دیا۔ تو میں نے عرض کیا مولا ہم انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں، اگر اس صورت میں قتل بھی ہو گئے تو رضائے الہی کے راستہ میں شہید ہوں گے۔ تو مولا مجھے فرمانے لگی کہ زعفر اب زندہ رہنے کی چاہت نہیں، اب تو فقط لقائے پروردگار کی آرزو ہے، تم اپنی جگہ واپس پلٹ جاؤ اور میری اب نصرت کرنے کے بجائے مجھ پہ گریہ اور عزاداری کرنا، اور تمہاری عزاداری اور گریہ میرے زخموں کی مرہم بنے گا۔